تنہائی میں رونا، اللہ سے باتیں کرنا۔ السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی اسلامی، ایموشنل اور دل کو چھو لینے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ تنہائی میں رونا، اللہ سے باتیں کرنا۔ کبھی آپ نے رات کے سناٹے میں اپنے آنسوں کی آواز سنی ہے؟ جب سب سو رہے ہوں اور صرف اللہ جاگ رہا ہو۔ تنہائی میں رونا کمزوری نہیں ہوتا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے اور اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے تم میں سے میرے بارے میں پوچھے تو بے شک میں قریب ہوں۔ سورۃ البقرہ 186 آیت نمبر میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب انسان سب کے سامنے مضبوط بنتا ہے مگر اکیلے میں ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جگہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ جگہ جہاں کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی تالی نہیں ہے، صرف سچ اور آنسو ہوتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دے۔ سوچئے، جو آنسو دنیا میں گرتے ہیں وہ قیامت کے دن آگ سے بچا لیتے ہیں۔ تہجد کا وقت اللہ کا خاص اعلان ہوتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے پوچھے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں معاف کروں۔ بخاری مسلم میں وہ وقت جب اللہ خود پکار رہا ہوتا ہے اور ہم سوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ راتوں کو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ سورۃ الفرقان 64 آیت نمبر میں فرمایا گیا، ایک اور جگہ فرمایا گیا، رات کو تھوڑا سوتے تھے اور سحر کے وقت استغفار کرتے تھے۔ یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ اللہ کے خاص بندے تھے۔ سوچئے، ایک بچہ جب سب سو جائے تو اپنی ماں کے پاس جاتا ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ماں جاگ جائے گی۔ تہجد میں اٹھنے والا بندہ بھی اللہ کا وہ بچہ ہوتا ہے جو یقین کے ساتھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ جب پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو معصوم ہیں، تو فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یا اللہ، ہمیں ان آنسوؤں کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے۔ ہمیں اس رات کا مسافر بنا جہاں تو خود بلاتا ہے۔ ہمارے دکھ، ہمارے راز، ہمارے زخم صرف تو ہی جانتا ہے۔